پاک قرآن دے اندر جڑی آیات کریمہ پڑھنے شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مفسر لکھتے نے والضحیٰ تو مراد ہے کہ صبح سورج چڑھن والا جڑی روشنی لے کے چڑھتا ہے، واللیل تو مراد رات جڑی چھا جائے۔ بعض مفسرین نے بڑے بڑے قول رکھے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والضحیٰ تو مراد حضور دا مکھڑا ہے جڑا آمنہ دی جھولی چ آیا تے اتنا روشن ہویا، جگ بھی روشن ہو گیا، زمانہ عرشہ فرشہ دے روشنی آ گئی۔ میرے نبی نہیں آئے سے اندھیرا سی، جدو آیا تے سویرا ہو گیا۔ تے واللیل تو مراد آپ دیاں کالیاں زلفاں نے، واللیل تو مراد آپ دیاں کالیاں زلفاں نے۔ تے بعد عاشقاں نے انج مفسرین لکھیا کہ والضحیٰ تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے تے واللیل تو مراد معراج مصطفیٰ ہے۔ جدو آندا ہے تے سویرا ہو جاندا ہے، تے جدو رات نو جاندا ہے عرشاں دے تے پتہ لگا نبی پاک آئے نے تے سویرا لے کے آئے نے تے اندھیریاں نو دور فرمایا تے ماں تو لہذا اے آیت کریمہ نازل میرے رب العالمین نے میرے محبوب دی شان دے اندر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ سونے اسی کدوں تیرے تو ناراض ہاں، اسی تے تیرے نال ناراض نہیں ہے انجی چملا وڑ دے۔ اے شان نزول اے ہویا، اے آپ دی جڑی گوانڈے سی نا سکی چاچی ابو لہب دی بیوی ام جمیل، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں تکلیفاں دیندی سی، حتیٰ کہ دور دراز کو پہاڑاں جنگلاں دے وچوں کنڈے لے کے چن کے تے نبی پاک دے راہ وچ چھا دے کہ محمد نو کدھرے کوئی ڈنڈا چپ جائے، تکلیف ہوئے تے مینوں ٹھنڈ پوے۔ ماذاللہ اس عورت دا ویکھ لو کہ وہ کنیاں کنیاں تکلیفاں محمد نو دے رہی ہے، پر انہوں خبر ہی نہیں کہ تو تے محمد نو تکلیفاں دین آئی ہے، پر رب نے آخرت دے تکلیفاں دے قبر دے تکلیفاں دے محمد دے صدقے ہی دور کر ہیں۔ جدو ایک دن نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی آنا بند ہو گئی تے عالم دین فرماندے نے کوئی 40 دن گزر گئے تے وحی نہ آئی تے کملی والا پریشان۔ میرے نبی دنے بھی ویکھدے نے اسمان وال، رات کو بھی ویکھدے نے، وحی نہیں آئی کہ کدو یار دا پیغام آوے تے پیغام نہیں آ رہے تے دل وچ خیال ہے پتہ نہیں کی گل ہے۔ ایک دن نا ام جمیل دیوار کنے کھلو کے تے کملی والے نو ویکھ کے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کتھے وے جڑا تو آنا سے آندا ہے؟ او آیا نہیں؟ تنزیہ گل کیتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھے جو آنسو آ گئے، تے شریک بھی میڑے مارن پائے گئے۔ سونے ربا ہن تے کرم کر دے، بے نیازہ بھی آیا نیازی تے پڑھ دے چکے میرے نال گل کر، ہن تے شریک مانتانا بھی آ گیا ہے، اگے تے میں چلو صبر کر لینا سا، ہن تے شریک بھی پوچھتے نے کتھے وے تیرا رب جڑا تیرے نال گلاں کردا ہے، جبریل کتھے وے جڑا وحی لے کے آندا ہے؟ تے جدوں اے گل ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لائی تے چپ کر دے سو گئے، سو گئے۔ اے آیات کریم مفسرین لکھتے ہیں تو میں قربان جاواں جدوں میرے کملی والے اے کالی کملی دی بکل مار کے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے سو گئے تے تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ادارہ او بے پیار سو گیا، چادر لے کے سو گیا، قرآن لے جا جا کے میرے نبی دے نجرہ بارواں دے اندر ساڈا فرمان سنا دے۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا سونے پریشان نہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے والضحیٰ دے چہرے والے آؤ، اے واللیل دیا زلفوں والے آؤ، پریشان نہ ہو، رب
سونے اسی کل بھی تیرے نال سا اسی اج بھی تیرے نال سبحان اللہ اے تے اندر رب ناراض ہو گیا واللہ دیاں زلفاں والیا اے تے انجی گلاں کردے نے شریک اسی تے کل بھی تیرے نال سا اج بھی تیرے واللہ دیاں زلفاں والے میرا عشق تے انجی آندا ہے آپ فرماندے نے میاں صاحب دی بارگاہ دے اندر تے میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈل اے زلف مہی دی ہن جال چلے ہن کیڑا اوے اکھ نال اکھ ملا دل لٹ کھڑیا دل میرا یہ اپنی زبان چاکھا جی زلفاں مدنی دیاں جی زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان جی زلفاں مدنی دیاں جی زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دے گے جو امامہ انہاں زلفاں دے گے جو امامہ سوالک نبی کر دا سلام جی زلفاں مدنی دیاں جی زلفاں مدنی دیاں شان وکھرائے زلفاں شان کر دے قرآن بیان جی زلفاں مدنی میرے آقا دیاں زلفاں دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا بلا تخیر جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فراند چونکے دے کھلو کے وحدانیت کی اعلان فرمایا کہ لوگوں میں اللہ دا آخری نبی بن کے آ گیا ہوں تے جیڑا جیڑا کلمہ پڑھے گا محمد دا تے اندھوں تے خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا میرے نبی نے اعلان فرمایا تے لوگ کلمہ پہ پڑھ دینے حضرت بلال ورگے عاشق کلمہ پہ پڑھ دینے حضرت یاسر عمار ورگے حضرت عمار بن یاسر ورگے اور غریب صحابہ کلمہ پڑھ دینے تے ابو جہل کوئی فکر نہیں جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا دل کی ٹوٹ گیا کہنے لگا جے ایک سردار کلمہ پڑھن لگ کے طاقت بر تے جنہ دا حضرت عمر کنے پورا مکہ ڈردا سی جے او محمد دا کلمہ پڑھ جائے تے میرے تے پلے ہی کچھ نہیں رہ میری تے چدرہاٹ جڑی ساری گھاٹے فٹافٹ انہیں جناب خط لکھیا ایک انہا لنگوٹیا یار سی یمن دے اندر جدہ نام حبیب یمنی سی وہ بڑا بڑیا دا بندہ سی تے بڑا طبیب سی تے دم درود دا بھی بڑا فن سی انہیں خط لکھیا حبیب چھیتی کر جیمیں کر راتوں رات بیٹھ دے مکے جی صبح پہنچ جا یار میرے تین نل کام میں تے میں بڑا پریشان حضرت حبیب ادھر کلمہ نہیں پڑھیا سی حضرت حبیب بیٹھے تے جدو آئے نا تے ابو جہل خود اندہ استقبال کرنے واسطے مکے تو باہر گیا اپنے ساتھیاں نال اندہ استقبال کیتا تے اے روئی لے کے انہوں کہنے لگا ایک کاننے چ دے جدو ایک گل کی تے حبیب کہنے لگا ابو جہل یار گل تے دس دے کھیڈے بھی کٹھے ہیں بچپن بھی لڑکپن بھی تے کٹھے اسی اٹھدے بیٹھنے ہیں اج تک تے نہیں میرے کاننے چ دودھ تے ہن کیوں دینا کہنے لگا یار ایک گل تے میں اپنے بیڑے جا کے دساں گا تے چھتی آ میں تے پریشان بڑا ہوں جدو کاننے چ روئی دے لئی نا تے آ گیا بیڑے تے سارے پرا بیٹھی ہے سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے نے کافر بیٹھے تھے حبیب یمنیاں دے دس تے صحیح میرے اتنا ایمرجنسی کیوں بلایا ابو جہل کہنے لگا یار میں تینوں کی دساں رشتے ساڈا میرا بھتیجا لگدا ہے نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب گلاں کردا ہے سمجھ نہیں آندی 40 سال ساڈے اندر گزارے نے ہن عجیب دیاں گلاں کردا ہے کدی آندا ہے کہ میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے وہی لے کے آندے نے تے میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے اے جدوں مرنا ہے تے مرنے تو بعد حساب بھی دینا ہے اے جڑے 360 بت رکھے نے کعبے دے اندر سارے جھوٹے نے تے ایکو ہی سچا ہے ایکو ہی سچا ہے تے آندا قبر جانا تے حساب کتاب بھی دینا ہے تے مرنا موت مرن تو بعد پھر زندہ بھی ہونا ہے حبیب تو سیانا ہے بڑا زیادہ بندہ ہے دس تے جڑا مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے حبیب بڑا سیانا سی 4 بندے چ بیٹھن والا سی کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا یار جے برا نہ مناویں تا سچی پوچھے نا جیڑا رب
پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہو دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا یار تو تے گلاں میرے بیڑے بہ کے محمد دے نال دی کرن لگ گئی نا بھائی نا او دے نال دی گل نہیں کرنی. تو لہذا حبیب کہنے لگا چل یار گل کدا. انہیں کہا سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کوئی جادو دا اثر ہو گیا تو انہوں ویکھ جے انہوں کو جادو دا مسئلہ ہے تے کوئی دم کر جے انہی طبیعت خراب ہے تے انہوں کوئی دوائی دے جے کوئی اور کوئی مسئلہ ہے تے یار میں سنیا پڑھیا دا بندہ ہے جے اگر کسی نے انہوں کوئی گال کیتی ہے تے انہوں سمجھا کو سدھے رستے لایا. حبیب کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بھائی انہوں بلاؤ میں چلو بلاؤ. ابو جہل کہنے لگا بلاواں تے صحیح پہلے اے دس کرے گا کی انہوں نے کہا کی کرنا ہے. میں دا ہاتھ پھڑ کے چیک کراں گا کہ انہوں مرض کیا ہے انہوں دم کراں گا. اس اے نہیں اس تو پہلے بھی ایک دم کرن والا بلایا گیا. وہ آ کے سامنے نبی پاک دے بیٹھا تے وہ بیٹھا تے میرے نبی پاک پڑھن لگ گئے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له. سبحان اللہ. میرے نبی پڑھتے جا رہے جدو نبی پاک نے پڑھیا تو وہ کہنے لگا سونے ایک دفعہ اور سنائی. پھر میرے نبی پڑھیا تیسری دفعہ پھر سنائی. قدماں دے ڈگ پہ کہنے لگا جدو میں سنیا نا تے بے دم ہو گیا. جڑا دم کہنا بے دم ہو گیا. میرے نبی نے آتا ایک دفعہ اور سنا. نبی پاک نے اور دفعہ سنایا کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا دے. اے ہن ابھی بھی ہم نہیں کہنا میں بھی ہاتھ پھاڑ کے نوں چیک کر. ابو جہل کہنے لگا اچھا یہ تے دس کرے گا کی. انہوں نے کہا میں ہاتھ چیک کراں گا کہ انہوں مرض کی ہے انہوں مرض کی ہے. تے ابو جہل کہنے لگا نا انہوں ہاتھ پھڑن دی لوڑ کیڑی ہے اے ہاتھ پھڑیے گل مک جاندی ہے. حبیب امنی کہنے لگا کہنے لگا جیدہ ہاتھ پھڑدا ہے خدا دے ہتھاں وچ دے دیندا. ہاتھ نہیں پھڑنا بھائی جیدہ ہاتھ پھڑدا خدا دے ہتھاں وچ دے دے ہاتھ نہیں پھڑنا. اور کوئی کہنے لگا چلو بلاؤ. حبیب کہنے لگا یار دس دے صحیح کرے گا کی. کہنے لگا چلو جی میں نا اکھاں وچ اکھ پا کے ویکھاں گا کہ انہوں کی ہے. کہنے لگا نا بھی نہیں اکھاں وچ بھی نہیں اکھاں نہیں پانے کہ کیوں تو میں قربان جاواں. حبیب کہنے لگا اکھاں وچ اکھاں پا کے اے لال سرخ ڈوریاں ویکھاں گا مرض ویکھ کے دس دیاں گا. تے کہنے لگا نا اے اکھاں وچ ابو بکر نے ویکھیا ہے اج تک واپس نہیں آیا. جدوں دا عمر فاروق نے اکھاں وچ اکھ پائی ہے وہ بھی واپس نہیں آیا. اے بلال اکھاں وچ اکھ پا کے گل کیتا سونے نو جدوں دا ویکھیا ہے اج تک بلال نو مارنے بلال کلمہ چھڑ دے. کہنے لگا کلمہ نہیں چھڈنا جنہ مارنا مار لو تے بلال نو اسی مارنے بلال اگوں آندا اسی بلال نو نے چھڑ دے کلمہ. بلال کہندا ظالما جنہ مارنا مار لے پر میں یار دا کلمہ نہیں چھڈنا. ابو جہل آندا یار حد مک گئی میں ایک دفعہ انہاں ماریا میں کیا بلال کلمہ چھڑ دے. بلال کہنے لگا جے نہ چھڈا ظالما کی کرے گا. میں کیا بلال تیری جان کٹ دیاں گا. اگو بلال کہنے لگا ظالما کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد ایمان نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی. سبحان اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی زندہ باد اہل سنت زندہ باد. جے محمد دی جان رب دی جان میں کی کرنا ہے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہے. جان جاویے پر ایمان نہ جاوے. کہنے لگا نا بھئی نا اکھاں چ اکھاں بھی. انہیں کہا چلو بلاؤ. کہنے لگا پہلے دس دسی کرے گا کی. انہیں کہا چلو میں نا او دے نال نہ گلاں باتاں کراں. کہنے لگا نا بھی نا گل بات بھی نہیں کرنی. انہیں کہا کیوں. انہیں کہا تینوں نہیں پتہ گلاں انیاں میٹھیاں کردا ہے. سبحان اللہ. انہیں کہا دس تے صحیح. او کہنے لگا نا گلا نہیں کرنا او گلا انیاں میٹھیاں کردا ہے. گلا جی پتھراں نو کلمے پڑھا دیندا ہے. سبحان اللہ. گلا انہیں کہا جے تین دن ہی گزرے نہیں میں ایک دن
مٹھی عجیب کنکرے لے پتھر لے کے میں کیا محمد سچا نبی ہے دس میری مٹھی کی ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ایک آدھی نبوت ہے کہ میں دسا مٹھی کی ہے نبی نو یاد ہے مٹھی دس میں محمد کو سبحان اللہ ایک ہی نبوت ہے نبی پاک نے فرمایا بلکہ مٹھی دسے کہ میں محمد کو کہنے لگا حبیب یار سچی پچھے مٹھی میری کنکریاں میریاں چکیاں بھی میں جب میں کاننا لایا تے کلمہ محمدیاں بھی پڑھ دیا کلمہ کیا تو مٹھی کنکرے جو آواز ہے اسی بھی ہے تے پتھر پر تو ہو رے کیڑا پتھر ہے کہ تینوں سمجھ بھی نہیں آتی نہ بنا گل نہیں کرنی ہوئیاں مٹھیاں گلا کرتا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں کک سواد نہ اے بھائی مصری اے آدھا اے کھنڈا بھی چکھ لٹھیاں اوے پر یہ نہ شیوا اے نالو بد کے اے گلاں سنے دیا مٹھیاں کہنے لگا بلاؤ چلو گل بھی نہیں کرتے انہوں نے کہا 10 پھر کرے گا کی کرے گا انہوں نے کہا اور دے کچھ نہیں چلو سامنے بٹھا کے نا خوشبو لاؤں سونگ کئی دس دن حکیم جڑے کامل ہوں نا یقین کرو تو خوشبو کا نہیں پہچان لیتے بندے نے مر سکیے کہنے لگا نا بھی نا انہوں سنگر دی لوڑی کیڑی ہوتے جڑے رستے لنگ جائے 8 دن تے خوشبوئیں ہی نہیں مکتی ایک صحابی رسول دوڑا دوڑا آیا میرے نبی پاک کی بارگاہ دے اندر کہنے لگا سونے کوئی تحفہ ہی دے دو بیٹی دی شادی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا فرمایا جا ایک شیشی لائے تو وہ لکڑ لایا وہ بجا بجا کے دینا لکڑ لایا شیشی لائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ پسینہ مبارک لیا تو شیشی بند کر کے دیتا فرمایا جا جب تیری بیٹی دلہن بن جائے تو ان کا خامد دولہا بن کے جب تیرے بیٹی آوے نا انہوں اور کچھ نہ بھی محمد کا پسینہ ہی لگتا ہے تے میں قربان جاواں عالم دین فرماتے ہیں جدوں اپنی بیٹی دے نکاح دا ٹائم آیا او دولہا بھی دولہا بن کے اے جدوں صحابی رسول دے ویلے آیا صحابی رسول کہندا میں اپنی بیٹی نو ہی لایا محمد دا پسینہ اپنے مقدم جناب آدھا دولہے نو ہی لایا جدوں دولہے نو لایا لوکی کہتے جدوں گزرتے سکار والوں تے اشارہ کرتے ہیں طیب الطاہرین اے خوشبو والا گھر تے پڑھن تے سنن چ آندا او محمد پسینے دی خوشبو او جڑا دولہا تے دولہن نو لایا انہاں وچ وی نہیں اوندی بلکہ جڑی اگوں اولاد چبدی ہے انہاں وچ وی محمد دی خوشبو اوندی سبحان اللہ بلکہ دولہے تے دولہن وچ وی نہیں فرمایا کو جڑی اولاد جمسی اودے وچ وی نبی دی پاک دے پسینے دی خوشبو اوندی ابو جہل کیوں کہنے لگا جی چلو انج کرو ہن چلو کوئی بلا ہی لو چلو میں اکھاں چ اکھ بھی نہیں پیندا ہاتھ بھی نہیں پھڑدا سونگدا بھی نہیں گل بھی نہیں کردا چلو بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا یار دس تے سی تو کرے گا کیوں نے کہا ہن چھاڑ تے جو میں کرنا تے انہوں نہیں پتہ انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا بس ہن ویکھی جا ابو جہل کہنے لگا لو جی سارے فیصلہ ہو چلو جی بلاؤ نبی پاک نے جدوں پیغام گیا نبی پاک نے انج ویکھیا تو یار دا پیغام ہے پریشان نہ پیسے ابو جہل دے پہ لگتے نے منا دی پھر بھی تیرے نام دی فرمایا کافراں دے بیڑے جاواں دشمناں دے فرمایا سونے پریشان نہ ہو اج دشمن بیٹھے نے پر ذکر تیرا پہ کرتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے نا او ہن کریمہ کا آ رہے ادھر ابو جہل کہتا بھائی خبردار تسی بڑا محمد دا ادب کرتے کوئی محمد ادب وچ کھڑا نہ جڑا کھڑا ہویا اودی خیر کوئی سارے ڈر کے چپ کر اور پریشان کہنے لگا جدوں تک میں نہ اٹھا تے کوئی تسی بھی نہ جدوں یہ گل ایتھے پیا کردا ادھر قدرت نے اپنے کناں سن فرمایا جبریل چھتی آ ادھر یار ٹوریا ہوا ہے ادب نہیں کرنا اینوں نہیں پتہ سی ادب ہی کرا جلدی کی کراں فرمایا چھتی کر ایک بندے کہندے انہیں فرشتے لے کے جا یا اللہ میں کی کراں فرمایا تو او سردار ہے تو فرشتیاں دا سردار ہے وہ کافرہ دا سردار ہے تو فرشتے دا تو ابو جہل کھلونا ہے باقی نے ڈیوٹی لا دے ایک جدو میرا ماہی آوے نا تے نہ اٹھا سمجھ گئے ہو کہ نہیں
کان کھچنے پیندے نے جدوں کوئی نہ منے اسی بھی بچیاں دے کان کھچنے نا جدوں کان چ نہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں قربان جاواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ ٹردے اے ابو جہل دے بیڑے ایک قدم رکھیا تے جناب اعلی سارے ویکھن ہن پہلے کون اٹھے اللہ نے جبریل اج ویکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھیا ادھر اشارہ آیا چھتی کر اٹھ دے نہیں ابو جہل دے جبریل نے کان کھچ کے کھڑا کر دیتا سجے کھبے جے ویکھیا جناب اعلی اے ابو جہل کھڑا ہے سارے ہی کھڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک تشریف رکھیا میرے نبی نے فرمایا سارے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جہل پھر بھی کھڑا ہے میرے نبی نے اشارہ دیتا چل بیٹھ جاؤ جبریل نے ہاتھ چھڈے او ابو جہل تھلے ڈگیا نہ تے کونی مار کے آندا چاچا جی تس دے آندا سو اٹھنا نہیں ہن پہلے ہی اٹھ پئے تے پھر جدوں سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیندے ہی نہیں گل کی ہے کہن لگا پترا سچی پوچھی مینوں سمجھ ہی نہیں آئی بڑی کی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ اے جیڑا ادب نہ کرے میاں صاحب نے فرمایا نا ادب تھی مومن صدی میں تے بے ادبوں تھی کمینے بے ادباں دی بخشش نائی پاویں مرن وچ مدینے جے سلطان باہو دی دربار لے چلے تے آپ نے تے حد ہی کر دتی ہے روچی حضرت سلطان باہو فرماندے نے علم بڑھیا اے جو غرنی بڑھدے اے جڑے قوم ذات اے کمی بنا ادب بخشش نہیں باہو ہمیں مرن وچ مدینے میرے نبی پاک بیٹھ کے بھی میں مختصر کر دینا ہن سارے چپ میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی تسی میرے بلایا دسو کی گل نال تے کہن لگی جی کونی ماری پوجا گل کر کے لگا چپ کرو اینو بلایا او کسے نے بلایا پھر گل بھی اونوں کرن دئی نہیں ہن سارے چپ حبیب امی کہن لگا جی میرے نبی ورگے انج بیٹھا نبی تے پیراں نوں ویکھدے ویکھدے جدوں سینے نوں ویکھیا سینے نوں ویکھ کے مدینے والے نوں ویکھیا سبحان اللہ تے ویکھ کے حیران ہو گیا دل تے اسی ٹائم ہی لٹیا گیا کہن لگا اے انجی گلاں کردا ہے دل اے انجی گلاں کردا ہے انہیں کہے محرم راز حقیقتاں دے اے راز حقیقتاں کھول دے نہیں او جنہاں نہیں ویکھیا او کرن گلاں او جنہاں ویکھیا او تے بول دے کہن لگا میں کی بولا ایتھے تے کی گل کراں کہن لگا چلو جی ہن انہیں بلایا جس ویلے جدا مان بھی تے رکھنا سی نا چلو میرے نبی نے فرمایا بھی کرو گل او حبیب کہن لگا جی میں سنیا تسی نبی ہو جی آپ نے فرمایا میں نبی ہوں اچھا جی نبی جڑا ہوندا ہے تے او جادوگر نہیں ہوندا تے جڑا جادوگر ہوندا ہے او نبی نہیں ہوندا جے تسی نبی ہو تے سانوں کوئی معجزہ بھی کھاؤ نبی پاک نے فرمایا بھائی معجزہ میں اپنی مرضی دا بھی کھاواں یا تیری مرضی دا بھی کھاواں
کہنے لگا جی ساری مرضی کا وکھا تو پھر گل ہی موقع فرمایا پھر دسو کی وکھاوا ہے؟ باقی نبی موزے لے کے آئے نا، میں محمد صاحب کو لے کے پیر تک موزہ بن کے آیا۔ گل جو وہ انہوں نے کہنے لگا جی دو سوال نے، ایک میں کراں گا جواب تسی دو گے، تے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے تے جواب بھی تسی دسو گے۔ ابو جہل خوش ہونے کا لو جی گلاں ہی مک گیا۔ وہ کہنے لگا جی دسو پہلا سوال۔ انہوں نے کہا جی جے تسی سچے نبی ہو تے کوئی آسمانی موزہ دکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تو دس جے ہو جے آ کے میں تینوں دکھا دینا وا۔ کہنے لگا جی جادو آسمان تے نہیں چلتا، زمین تے چلتا، چند توڑ کے دکھا دو۔ یاد رکھیا کہ مدینہ مسجد گجرا والے دے پہلوانوں ادو دن سی رات نہیں سی، میرے نبی اٹھے فرمایا ہونے ہی چلے۔ سارے حرامی ہے تے دن تے اے آندے نے ہونے چلو۔ ابو جہل دے تے جناب والا پیچھے پیروں تو زمین لگ گئی، اور نہ کونی مار کے کہنے لگا جی کدے آندا ہونے چلو۔ انہیں کیا انہیں کہہ دیتا انہیں کر دینا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں جنہیں اٹھیاں چو کنکریں چو گلاں کرا سکتا ہے، خوبصورتیاں کھجوراں اگا سکتا ہے، ان بولیاں نو بلا سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ کہنا میرے نبی نے فرمایا چلو بھی ہونے چلو، سارے جناب آگے پہاڑی دے۔ نبی نے فرمایا سورج اشارہ دیتا، سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی، تو میں تے عشق جی کہاں گا 14ویں دی رات۔ اے تو میرے نبی پاک فرمایا حبیب ویکھنا پیا؟ جی حضور۔ فرمایا آنکھیں تک توڑ دیں۔ سارے ابو جہل تو منہ ہی لٹک گیا۔ تو میں قربان جاواں حبیب یمنی نو میرے نبی نے اشارہ فرما کے چل بج فرمایا حبیب ویکھ لے انہاں نو بھی کھا دے میں توڑ دیواں۔ حبیب یمنی کدی چن ول ویکھدے نے، کدی میرے محبوب دی جناب دا چہرے خواب تو ہاتھ چہرے ول ویکھدے نے۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب دس توڑ دیواں۔ حبیب کہنا کملی والیا توڑ دے۔ میرے نبی نے اشارہ کیتا، چند دے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق مغرب پر، ایک ادھر ایک ادھر۔ جدو دیکھ کے میرے حبیب میں کہ حیران ہو گیا۔ جناب اللہ ابو جہل کہنا حبیب اینو کہ جی میں توڑے آیا میں جوڑ کے بھی کھاؤ، پھر منا گئے۔ میں قربان جاواں حبیب کہنے لگایا کدے مارے آؤ تینو سمجھ نہیں آئی، وہ جیڑا توڑ سکدا ہے وہ جوڑ بھی سکدا۔ توڑ سکتا ہے جوڑ بھی سکتا ہے۔ میں تے جانا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، بھئی جیدہ جیدہ سہارا نبی کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی سب نالوں پیارا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا، آپے چن توڑدا دے آپے چن جوڑدا، آپے چن توڑدا دے آپے چن جوڑدا، بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب ایک گل پوری ہوگی دوسری دساں؟ حبیب کہنے لگا سونیا دس۔ فرمایا تیری کار دے اندر بیٹی ہے یمن دے اندر، اکھاں تو انی ہے، منہ تو گونگی ہے، کنا تو بیری ہے، تے ہتھا پہنا تو ڈولی لنگڑی ہے، تے تینوں بڑی پیاری ہے کہ تو آنا شفا مل جائے۔ تو میں قربان جاواں میرے نبی نے جدو دوسرا سوال دسیا، حبیب یمنی قدمہ وچ ڈگ پیا تے کہن لگا سونیا مینوں کلمہ پڑھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب ہویا کی ہے؟ کہن لگا سونیا اگے پتہ نہیں ہن ویکھ بیٹھا واں۔ میں قربان جاواں حبیب یمنی دا کلمہ پڑھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا حبیب دس دے صحیح کی ہویا ہے؟ سونے عرض کی دی کملی والیا اے جیڑا نبی سورج نو موڑ سکدا ہے، اے چن توڑ سکدا
وچ بیٹھ کے یمن دیا 10 سجدہ ہے او فرشاں دے بیٹھ کے عرشاں دیا بھی 10 سجدہ سبحان اللہ میرے نبی کدی یمن گئے ہی نہیں حبیب کہنے لگا کلمہ پڑھا دے جیڑا نبی چند توڑ سکتا ہے تے جوڑ سکتا ہے جیڑا مکے چ بیٹھ کے یمن دیا 10 سکتا ہے فرشاں دے بیٹھ کے عرشاں دیا 10 سکتا ہے وہ کدی جھوٹا نہیں ہو سچا ہی رہے میرے نبی نے فرمایا جا پھر حبیب تیری بیٹی نو اللہ نے شفا دے دی حبیب یمنی دوڑ پہ تو میں قربان جاواں حبیب یمنی دوڑ پہ سارے کافر بیٹھ کے حیران ہو گئے سارے روتے نے حبیب ٹھہر جا گل سن حبیب گل نہیں سندا کہنے لگا کہ تواڈیاں سنیاں سن ہن محمد دی سن بیٹا کسے دی نہیں سننا دوڑیا دوڑیا کر گیا کنڈی کھڑکایا تو بیٹی نے آواز دی ابا جی ٹھہر جایا جے میں آنی ہوں جدو کنڈی کھولی میں کہ حیران ہو گیا کہنے لگا بیٹی دس شفاواں کیویں ملیاں نے وہ بیٹی کہنے لگی ابا میں ویڑے چ بیٹھی ہوں اچانک دن سی رات پہ گئی ہے اے چن ٹٹیا ہے میں ٹٹیا بھی ویکھیا جوڑیا بھی ویکھیا ہے کہنے لگا بیٹی میں بڑا خوش نصیب ہوں میں اس نبی نو پے کے آیا ہوں اے جنہیں توڑیا تے جوڑیا ہے کہنے لگی ابا او نبی میرے خواب چایا ہے آکے میں نو کلمہ پڑھایا ہے نالے فرمایا نی بیٹی کلمہ پڑھ لے میں تیرے باپ حبیب نو بھی کلمہ پڑھا دیتا ہے حبیب کہنے لگا نی بیٹی اس محمد نو پہ کے آیا وا جنہیں تینو کلمہ پڑھایا سبحان اللہ میں انہوں پہ کے آیا تے حبیب یمنی دی بیٹی کہنے گی ابا کیوں ویکھیا ہے تو اتھے ویکھیا میں اتھے ویکھیا اور میں تیرے نالوں زیادہ خوش نصیب ہاں باپ کہنے لگا ہو کیویں بھائی کہنے لگی ابا سچی پوچھے نا کہنے لگا دس تو میں قربان جاواں حبیب یمنی نے بیٹی نو سینے نال لایا نالے جناب الاکھاں چ یاسونے تے نالے کہنے لگا بیٹی دس کیویں خوش نصیب ہے بیٹی کہنے لگی ابا تو تے جا کے کلمہ پڑھیا ہے مینوں آ کے پڑھا گیا ہے اے فرقینہ میں کسے نو بلا کے دیندا ہے کسے نو بیڑے آ کے دیندا کسے نو بلا کے دیندا تے کسے نو بیڑے آ کے دینا حبیب یمنی منہ مدینے وار کر لیا تے ہاتھ بن کے آندا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جبالے دیاتے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے آخری گال سن لو جی بابا رتن اے نبی پاک دا موجزہ بڑیاں خوش نصیبہ نے دیکھیا جنہاں بھی ایک خوش نصیب بابا رتن ہندی اے بہاول نگر میں تے بہاول کو لگنا بہاول نگر اسٹیشن کراچ کری جڑا انڈیا دے پہلا ہے آمدہ ہے نا تے اتھے آپ دی دربار ہے بابا ہندی اے آپ فرماندے نے کہ میں تجارت واسطے نا مکے جانا سا اپنے والد دے نال اے او نے صحابی رسول جنہوں دی 700 سال عمر ہوئی اٹھی عمر تے آپ نے ملی کہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر کیتا میں مختصر کر کے کہ میرے استادہ نے بڑی تفصیل نہ یہ حضرت فیض احمد حویسی صاحب نے بھی شکل القمر دے اندر بھی موجزہ اے بابا پاک بابا ہندی رتن ہندی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پہ کرنا یاد رکھیا جی تجارت بڑی پہلے سے کچھ چیزاں مکے دیاں ہندوستان میں مشہور سن کچھ ہندوستان دیا مکے چ مشہور سن
یہ تجارت واسطے آندے جاندے سن. آپ فرماندے نے ایک دفعہ میں سفر کیتا تے 3 دفعہ میری بیڑی ٹوٹ گئی. میں جدو جدے پہنچیا نا تے اوتھے لوگ اپنے عرب والے اپنے بکریاں دے اپنے جانور لے کے جا رہے ہیں. آپ فرماندے نے کہ جدو میں جا رہا سا اگوں نہ میں ویکھیا ایک سونا جہا بچہ کھلوتا تے 55 تے کوئی سونا میں ویکھیا تے میرا تے دل ہی لٹیا گیا تے او بچہ کھلوتا تے ہن اونوں او پانی جاری ہے تے پتھر تے کہ میں ہن کیویں پار کراں. حالانکہ کر سکتے سن پر عظمتاں تو جو دینی سن. اے بابے نے کتوں عظمت ملی. بابا کہتا ہے کہ میں او بچے نو چک لیا. میں جدو مونڈیاں دے بٹھایا نا وہ بچے دے سونے سونے قدم میرے سینے دے لگے تے میرا تے سینہ روشن ہو گیا. سینہ مدینہ بن گیا. میں تے انج آکھاں آندے نے میں جدو اتاریا نا تے اس بچے نے میرے 3 دعاواں دتی تے میں تے پنجابی چ کہہ دینا کہ اللہ تینوں لمبی عمر دے. اللہ تینوں لمبی عمر دے. اللہ تینوں برکت والی عمر دے. انج کہہ لو. آندا جدو میں بچے نے اتاریا نا تے مڑ کے پھر ویکھیا نا ایڈا سونا سی دل کرے بس اے بیٹھا رہے تے میں ویکھی رہا. صحابہ وہ تھے جن کی صبح صبح دید ہوتی تھی. فضل خدا کا ہوتا تھا ہر روز ان کی عید ہوتی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تو چلا گیا پر میرے دل بھی نال لے گیا. فرمایا گھر آیا تے میرا تے دل ہی نہ لگے. بس اے دل یار والے تے ہاتھ کام کار والے. میں آکھاں کہ کدوں میرے کول آوے تے کدوں میں انہوں پھر ملا. اور میاں صاحب فرماتے نا عشق لگا سی کھیڑا اے کھیڑ دنوں تے کھیڑا کھیڑ دیاں اے بھل گیاں. میٹھی کی دسی اتر فلیل والی او زلفا کھل دیاں کھل گیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھن لے اے ہریو ڈل دیاں اے ڈل گیاں. غلام فریدا او ایک کلی میں نہیں رل گئی. او ایتھے کئی سونیاں رل گئیاں. کہنے لگا ایک دن میں بیٹھا اپنے دوست ہے رات کا ٹائم اچانک رات کہتے میری نظر جی اچانک اٹھی. میں مختصر کر رہا بڑا لمبا انج اٹھی. آندا ہے وہ چند تے ٹوٹیا جڑا نا میں ٹوٹڑا ہی ویکھیا توڑیا ویکھیا تے جوڑیا ویکھیا تے میں حیران ہو گیا کہ اج تک تے کہندا میرے تے ویکھ کے حیران. تے آپ فرماتے ہیں سری لنکا دے اندر تمہیں پتہ ہے حضرت بابے آدم علیہ السلام نے قدم مبارک تے بعد یہ کہ اوتھے او ویکھن تجارت واسطے یا پھر وہ عربی ہے تے انہوں پوچھیا بھئی یہ تسی چاند ٹوٹدا ویکھیا ہے؟ انہاں کہ تسی ویکھن دی گل کرنے اسی تے جنے جوڑ توڑیا ہے جنے جوڑیا سی انہوں بھی ویکھیا ہے. وہ کہندا میں بھی سفر کر کے اوتھے میں ویکھا تے سی کون ہے جڑا توڑدا پیا تے جوڑدا پیا. تے بابا فرماتے ہیں میں جدوں گیا تے ابو جہل ملیا. میں انہوں کہا جی تے کسی نے چن توڑے. ابو جہل کہا نہیں جی او نہیں او جادوگر ہے ایویں. ابو جہل ڈالن ٹولے دیتا. میں کسی اور عاشق نے پوچھا انہوں نے کہا جی جنے توڑیا وہ اتھے نہیں. میں کہا کتھے؟ انہوں نے کہا وہ تے مدینے ٹر گئے. آتا میں کہ اے مدینہ کھلوتا ہے 350 ایک ہی نا سفر ہے. آتا میں جو اتنی دور آ گیا تے اتھے ٹر. بابا ہندی فرماتے ہیں میں اتھے گیا تے میری ملاقات حضرت مولا علی نال عاشق کی عمر عاشق. میں پوچھا جی تسی ویکھیا ہے چند ٹوٹدیاں؟ علی پاک مسکرا فرمایا تسی دے اندر ویکھیا ہے او جنے توڑیا سی تے انہوں بھی ویکھیا ہے. اندر میرے نبی پاک دی بارگاہ لے کے جدوں میں پہلی نظر سرکار نو ویکھیا میں تے ویکھ کے حیران ہو کہ ایڈا سونا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر میرے آقا پر پڑی ہوگی. میرا ٹائم نہیں میں گل سناواں تو میں قربان جاواں. بابا رتن ہندی فرماتے ہیں میں کملی والے دے سامنے بیٹھ گیا. میں سنیا سونیا چل توڑیا ہے پھر جوڑیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جی میں توڑیا بھی ہے جوڑیا بھی ہے. کہنے لگا سنیا میں تسی نبی ہوں؟ فرمایا ہاں جی میں اللہ دا نبی ہوں. کہنے
کملی والے میرے بھی کوئی معجزہ بھی کھا دو. میرے نبی نے فرمایا میرے اے دس تیرا نام بابا رتن ہندی ہے. بابا رتن ہندی میں ہے کہ حیران کہنے لگا کملی والے تینوں کی میں پتا ہے میرا نام بابا رتن ہندی ہے. فرمایا بہتے معجزہ کی کرنے نے او جڑا بچپن او جڑے بچے نو قدماں نو پھڑ کے سینے نال لایا سی نالے مونے دے اٹھایا سی او کوئی ہور نہیں او میں محمد اللہ فرمایا جڑے بچے نو چک کے پار لگایا سی نا وہ کوئی اور نہیں ہو میں محمد. اور میں کملی والے دے مقدمہ ڈگے میں سونے کلمہ پڑھا سینے نال لا کے کملی والے نے کلمہ پڑھایا. بلکہ بات لکھ دینے کہ آپ حضرت فاطمہ دی شادی بھی شریک سن تے آپ نبی پاک نے پھر 3 دعاواں دتیاں پھر دتیاں فرمانیاں 100 سال میری عمر سی تے نبی پاک نے 3 دعاواں بچپن وچ جدوں اٹھایا تے 3 کلمہ پڑھن تو بعد دتیاں تے اللہ نے مینوں کی پتا سی کہ ایک دعا 100 سال دی ہونی ہے. فرمایا میری عمر 700 سال دی ہوئی. 100 سال اللہ نے اپنی مرضی نال دتی تے 600 سال اللہ نے یار دی مرضی نال دتی. میرے دوستو میرے نبی پاک دے شانہ نے جنوں چاون مقام عطا کر دے. اے بابا حاجی محمد نصیر صاحب بیٹھے نے جے بیٹھے نے تے ہاتھ چوکنا نے تے ذرا انہوں نے فرمائش کی تھی میں اس وجہ جلدی مگا بھرا نہیں ہے انہوں نے فرمائش کینسل کرنی جدوں آن کے پھر سناواں گے. بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دے جنہیں عاشق بزرگ آئے نے نور دین و نزدیک اللہ سب دا آنا جڑا قبول فرمائے. ما علینا الا البلاغ.